جمہوریت میں جمہور کی ہی آواز ہی سمجھی جاتی ہے، یعنی جو اکثریت ہے وہی غالب ہے اور جو غالب ہے وہی فیصلہ کر سکتا ہے۔ بالکل یہ بات صحیح ہے، لیکن جمہوریت میں ایسے بہت سارے فلاز ہیں، ایسے بہت سارے فیکٹرز ہیں جن کی بنیاد پر جمہوری طرز عمل کو بعض دفعہ فاشسٹ طرز عمل کی طرف بھی تشبیہ جاتی ہے، اور بعض دفعہ تو ایسا ہوتا ہے کہ اس میں آمریت کود کر یا عود کر آ جاتی ہے۔ آج کے حالات بھی بالکل ایسے ہی ہیں کہ نام جمہوریت کا ہے، عوامی آرا ہے، لیکن عملی طور پر بہت سارے ملکوں میں جمہوریت کے بجائے آمریت ہے، کہیں جماعتوں کی آمریت ہے، کہیں انفرادی آمریت ہے، کہیں لوگوں کو پوجا جا رہا ہے، اور اس قدر کسی کو گلوریفائی کر دیا جاتا ہے کہ حقائق اور حق سچ مسخ کر رہ جاتا ہے۔ بالکل پاکستان میں بھی ایسا ہی ہو رہا ہے۔ یہ ایک فیکٹ ہے کہ بہت سارے لوگ، بہت ساری عوام اس وقت عمران خان کی بات مان رہی ہے، عوام کا عمران خان کو مظلوم تصور کر رہی ہے، لیکن یہ تصویر کا ایک رخ ہے۔ اس رخ کو دکھانے کے لیے ماضی قریب میں اسٹیبلشمنٹ نے بھی اپنا کردار ادا کیا اور عمران خان کو ایک ہیرو گلوریفائی کرتے چلے گئے، حالانکہ بہت سارے نقائص اور بہت ساری چیزیں ثابت ہو چکی تھیں اور ہو رہی ہیں کہ ایسا بھی نہیں ہے، یہ مسٹر پرفیکٹ نہیں ہے، بلکہ اس میں بھی اسی طرح کے ہی نقائص ہیں اور اسی طرح کی خامیاں جس طرح کہ ہم دوسرے سیاستدانوں میں دیکھتے آ رہے ہیں۔ لیکن کیا کیا جائے، عوام ہے اور عوام اس کو سپورٹ کر رہے ہیں۔ عوام کیسے سپورٹ کر رہے ہیں؟ انڈیکیشنز کیا ہیں؟ آپ گاؤں میں چلے جائیں، شہر میں چلے جائیں، جہاں کہیں بھی تھوڑی بہت بات ہوتی ہے، عمران شو دے نال پتہ نہیں کی ہو گیا، عمران کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں، اور ڈیفینیٹلی گورنمنٹ اور دیگر ادارے اس چیز کو دیکھ رہے ہوں گے کہ اپنے ہی بنائے ہوئے نشیمن کو اب مسئلے پیدا ہو گئے ہیں، اور اپنا ہی بنایا ہوا ہیرو اب آپ کو ولن بنانا ہے تو بہت مشکل ہے، اتنا آسان تو نہیں ہوگا۔ جتنی محنت بنانے پہ لگی ہے اتنی آپ کو بگاڑنے پہ لگے گی، تبھی جا کر کہیں ایکویٹ ہوگا، ایکول ہوگا۔ یہ جو لیول پلینگ فیلڈ ہے نا، یہ لیول پلینگ فیلڈ آج کی بات کرتے ہیں جو سپورٹ کرتے ہیں عمران خان کو، یہ نہیں کہتے کہ لیول پلینگ فیلڈ اس وقت سے شروع ہونی چاہیے جب اس کو بہت زیادہ پیارا اور پروردہ قرار دیا گیا تھا، اور جب اس کو بہت زیادہ پریویلیجز مل رہی تھیں اور ہر سطح پہ ود ان دی سسٹم اس کو سپورٹ مل رہی تھی، اور اس سپورٹ کی بنیاد پر دوسروں کو چور اور پتہ نہیں کیا کچھ کہا جا رہا تھا، کرپٹ کہا جا رہا تھا، تو اس وقت روکنا چاہیے تھا، اس وقت لیول پلینگ فیلڈ مہیا کی جانی چاہیے۔ یعنی آپ ایک ایج دے دیا آلریڈی، اب اس ایج کو ایکویٹ کرنے کے لیے لیول پلینگ فیلڈ جس کی بات ہو رہی ہے اور مریم نواز بھی کہتی ہے وہ یہ ہے۔ یس، یہ پاکستان کا ماضی ایسا ہی ہے، چاہے ذوالفقار علی بھٹو ہو، چاہے وہ نون صاحب ہوں، فیروز خان نون صاحب، یا چاہے اس سے پہلے کے ہوں ملک غلام محمد ہوں، یا بعد کے ادوار کے ہوں، سب کے سب کہیں نہ کہیں، یعنی نواز شریف تک، عمران خان تو آپ لیٹسٹ ہے اس میں، تو وہ سب کے سب کہیں نہ کہیں لے پالک ہوئے ہیں، اور لے پالک بن کر ہی وہ آگے آئے ہیں، اور یہی بدقسمتی ہے پاکستان کی کہ عوامی رائے کہیں نہ کہیں دب کر رہ جاتی ہے۔ اب سوال اٹھتا ہے کہ اس مسئلے کا حل کیا ہے، جبکہ انتہائی، پہلے تو ہم کہتے ہیں انتہائی نازک حالات ہیں، اب نازک ترین حالات ہیں، تھوڑی سی غلطی بھی خلفشار اور انتشار ٹرگر کر سکتی ہے، اور وہ انتشار خلفشار کسی ملک میں، کسی سوسائٹی میں، اور خاص طور پہ اس سوسائٹی میں سول وار کی کیفیت پیدا کرنے کے لیے انتہائی کافی ہے۔ اگر آپ کو یقین نہیں آتا نا تو دیکھ لیں، 9 مئی والے واقعات دیکھ لیں، تھوڑی سی بات آگے بڑھتی تو یہ لڑائی اور بڑھ جانی تھی۔ یہ تو شکر خدا کا ہے کہ فوج کی طرف سے یا دیگر لا انفورسمنٹ ایجنسیز کی طرف سے اس طرح سے ریزسٹنس نہیں آئی، وہ پیچھے ہٹ گئے۔ پیچھے نہ ہٹتے تو یہ کانفلکٹ پکی تھی، اور اس کانفلکٹ کا فائدہ ہو سکتا ہے عمران خان کو ہوتا، لیکن ایٹ دا اینڈ آف ڈے ملک کو بہت زیادہ نقصان ہو سکتا تھا، اور نقصان اب بھی ہم اس خطرے سے باہر نہیں، اب بھی اسی رڈار پہ ہم گھوم رہے ہیں جس رڈار میں خطرہ ہی خطرہ ہے۔ آپ دوستوں کو بہت زیادہ
یہ تکلیف ہوگی کہ میں کیوں عمران کے کرٹیسائز کر رہا ہوں، لیکن کیا یہ حقیقت نہیں ہے؟ یہی حقیقت ہے۔ اگر یہ حقیقت نہیں ہے کہ اس کو کس طریقے سے دوسروں کو پرائز دیا گیا، اس کو انصاف کس طرح کا دیا گیا، کس طرح کا دیا جا رہا ہے، اور دوسروں کو کس طرح کا دیا گیا، دوسروں کو کیا اپرچونٹی دیے گئے ڈیفینس کے، اور دوسروں کو کس طرح سے اور کس طرح کے القاب سے نوازا گیا انہی عدالتوں کی طرف سے، کیا آپ کو یاد نہیں ہے؟ وہ مافیا، وہ فلاں وہ فلاں وہ فلاں سارے، مطلب وہ کہتے ہیں کہ جو ہالی ووڈ فلموں کے کردار تھے اور اس طرح کی چیزیں تھیں، اور پھر وہ لا ڈکشنری کے ڈیفینیشنز تھیں، وہ ساری کی ساری یہاں پہ لگا دی گئی۔ اب کیوں نہیں لگائی جا رہی؟ اب انصاف یہی ہوتا ہے، انصاف ہو تو سب کے لیے، یعنی ایک جیسا معیار ہو۔ یہ تھوڑا ہوتا ہے کہ آپ کسی کو کس طرح سے ڈیفائن کریں اور کسی کو کس طرح سے ڈیفائن کریں، یہ ایسا نہیں ہو سکتا۔ سوسائٹی چل بھی نہیں سکے گی۔ میرے چپ ہونے سے یا میری بات کرنے سے اگر کسی کو اعتراض ہوتا ہے تو میں تو ہو جاؤں گا، لیکن بہت سارے لوگ اور بہت سارے معاملات اس طرح سے ہوں گے، ہر ایک کو عادت ہوگی، جس کے ساتھ طاقت ہے، جس کے پیچھے لوگ ہیں، جس کے ساتھ ایک ہجوم ہے، وہ انفورس کرے گا اپنا تقاضا اور اپنا انصاف، اور چاہے گا کہ عدالت اسی طرح کا انصاف کرے، پسندیدہ ناپسندہ والا انصاف۔ تو انصاف تو کہتے تھے کہ اندھا ہوتا ہے، دیوی وغیرہ وہ ساری اندھی ہوتی ہیں انصاف کی، اگر اندھی ہوتی وہ صرف بولتی ہیں فیکٹس کے اوپر، تو پھر فیکٹس بھی تو کمپیئر کر لیں۔ وہ دوست جو اس وقت اس صورتحال پہ سیکھ پا ہیں کہ عمران مظلوم ہے، ان کو یہ بھی تو دیکھنا چاہیے کہ کیا انصاف کے کٹہرے میں آنے کے لیے 10,000 20,000 کا ہجوم ساتھ لانا ضروری ہے؟ کیا اس طرح کی ریلیاں نکالنا ضروری ہیں کہ میں انصاف کے لیے جا رہا ہوں اور انصاف کے لیے عدالت میں پہنچ رہا ہوں، اور پھر وہاں پہ کوئی انٹوورڈ انسیڈنٹ ہو جاتا ہے، ناخوشگوار واقعہ ہو جاتا ہے، تو پھر اس کی بنیاد پر آگے ایک نیا جواز کہ میں مظلوم ہوں، میرا تو کوئی گناہ ہی نہیں ہے، وغیرہ وغیرہ۔ تو یہ سب چیزیں ہیں، پلیز ذرا نوٹ کیجئے ان چیزوں کو بھی، اور تاریخ کے دونوں سائڈس کو بھی لکھیے، ایک سائڈ کو نہیں۔ اللہ ہم صاحب کا حامی و ناصر ہو اور ہمیں بہتر کام کرنے کی توفیق دے۔ آپ کی فیڈ بیک، سبسکرپشن اور شیئر کا انتظار رہے گا۔ تھینک یو۔